وہ اٹھ کر اندر گئے، چیک بک لے کر آئے، 60-70 لاکھ روپے کا چیک کاٹا۔ یہ چیک صاحبزادے کے حوالے کیا اور آنکھیں نیچے کر کے بولے، آپ یہ رقم لو اور مجھے اس کے بعد کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ اس نے وہ چیک جیب میں ڈالا اور نعیم بخاری کے ساتھ واپس چلا گیا۔ وہ فلم ساز 1983 میں انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت ان کا کوئی اپنا وہاں موجود نہیں تھا۔ نعیم بخاری صاحب کے بقول یہ منظر دیکھنے کے بعد میرے دل میں پوری زندگی کے لیے دولت کی خواہش ختم ہو گئی۔ ہم سے زندگی میں صرف 10 چیزیں بے وفائی کرتی ہیں۔ ہم اگر ان 10 بے وفاؤں کی فہرست بنائیں تو عہدہ، دولت اور اولاد پہلے 3 نمبر پر آئیں گی۔ ہم عہدے کے لیے ایمان، عزت، سیلف ریسپیکٹ، اخلاقیات، صحت اور خاندان تک کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن یہ عہدہ سب سے زیادہ بے وفا نکلتا ہے۔ میں نے کرسی پر بیٹھے لوگوں کو فرعون اور نمرود بنتے بھی دیکھا ہے، نسلیں ختم کر دو جیسے احکامات جاری کرتے بھی، لیکن پھر جب عہدے نے بے وفائی کی تو میں نے اپنی آنکھوں سے محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف جیسے با اختیار لوگوں کو بھی عدالتوں کے باہر گندی اینٹوں اور قلعوں کی جس زدہ کوٹریوں میں محبوس دیکھا ہے۔ میں نے بے شمار ارب اور کھرب پتی لوگوں کو پیسے کا محتاج ہوتے بھی دیکھا ہے۔ دولت مند غریب ہو گئے، مالک ملازم بن گئے اور نمبردار وقت کے سیاہ صفوں میں جذب ہو گئے۔ چنانچہ پھر دولت سے بڑی بے وفا چیز کیا ہوگی؟ اور رہ گئی اولاد۔ میں نے بے شمار لوگوں کو اپنی اولاد سے محبت کرتے دیکھا۔ یہ لوگ پوری زندگی اپنی اولاد کے سکھ کے لیے دکھوں کے بیلنے سے گزرتے رہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ اولاد زمین جائیداد کے لیے اپنے والدین کے انتقال کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے اپنے منہ سے بچوں کو یہ کہتے سنا، ابا جی بہت بیمار ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان کی مشکل آسان کر دے۔ اور یہ وہ باپ تھا جو بچوں کے نوالوں کے لیے اپنا ضمیر تک بیچ آتا تھا۔ میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے۔ بابا جی کے سارے بچے ملک سے باہر چلے گئے۔ بابا جی نے تنہائی کی چادر بن بن کر زندگی کے آخری دن گزارے۔ انتقال ہوا تو بچوں کو وقت پر سیٹ نہ مل سکی، چنانچہ تدفین کی ذمہ داری اہدی فاؤنڈیشن نے نبھائی یا پھر محلے داروں نے۔ یہ ہے کل زندگی، اولاد، دولت اور عہدے کی بے وفائی، ان بے وفائیوں کے داغ اور آخر میں قبر کا اندھیرا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہر شخص واقف ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کا کمال ہے، یہ دیکھتا ہے لیکن اسے نظر نہیں آتا، یہ سنتا ہے لیکن اسے سنائی نہیں دیتا، اور یہ سمجھتا ہے لیکن اسے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ہر روز لوگوں کو تباہ ہوتا، مرتا، ذلیل ہوتا دیکھتا ہے، مگر یہ ہر بار خود کو یقین دلاتا ہے یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں دوسروں سے مختلف ہوں۔ موت کے بعد انسان کی 9 آرزویں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا ہے۔ نمبر 1، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ نمبر 2، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ نمبر 3، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ نمبر 4، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ نمبر 5، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ نمبر 6، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ نمبر 7، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ نمبر 8، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نمبر 9، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر سے واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ یہ ہے وہ آرزویں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔